حورین کے ماضی کے وہ المناک ایام کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھے جب اس کی شادی جنید سے ہوئی تھی۔ جنید ایک تندخ اور شکی مزاج انسان تھا جسے ہر بات پر حورین کی تذلیل کرنے میں سکون ملتا تھا۔ وہ ان دنوں 19 سال کی ایک خواب آنکھوں میں سجائے لڑکی تھی جو میکے سے رخصت ہو کر ایک ایسے گھر پہنچی جہاں محبت کے بجائے نفرتوں کے پہرے تھے۔ جنید فیکٹری سے گھر آتا تو اکثر اپنا سارا غصہ حورین پر نکالتا، کبھی سالن میں نمک کم ہونے پر تپڑ مار دیتا تو کبھی ساس کی جھوٹی شکایتوں پر حورین کو گھنٹوں بھوکا کمرے میں بند کر دیتا۔ حورین نے ہر ظلم خاموشی سے سہا کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا اور بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ جب حورین کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اسے لگا کہ شاید اب حالات بدل جائیں گے اور جنید کے دل میں اس کے لیے تھوڑی ہمت پیدا ہو جائے گی، مگر جنید کی سنگ دلی میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک کہ جب حورین 7 ماہ کی حاملہ تھی تو ایک منحوس شام جنید سڑک پار کرتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جنید کی موت کی خبر حورین پر آسمانی بجلی بن کر گری، مگر اس کی ساس نے اسے سوگ منانے کا موقع بھی نہ دیا اور میت پر ہی اسے منحوس قرار دیتے ہوئے اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ساس کا کہنا تھا کہ حورین کے قدم اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی موت لے کر آئی ہے۔ جنازہ اٹھنے کے اگلے ہی دن حورین کو اس کے مختصر سے سامان کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ حورین روتی پڑتی اپنے بھائیوں کے گھر پہنچی جہاں اسے پناہ تو مل گئی، مگر اس کی قیمت اسے اپنی عزت نفس نیلام کر کے چکانی پڑی۔ بابی زرینہ اسے دن بھر گھر کے بھاری کاموں میں الجھائے رکھتی، بھلے حورین کا سانس کیوں نہ پھول جاتا، مگر کسی کو اس پر ترس نہ آتا۔ حورین کو سرکاری ہسپتال کے ایک ٹوٹے ہوئے بیڈ پر سمیع کی صورت میں اللہ نے بیٹا عطا کیا تو بابیوں کے چہرے اتر گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک اور فرد کا بوجھ ان کے سر پر پڑے۔ سمیع کی پیدائش کے بعد حورین کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اسے ڈھنگ کا دودھ پلا سکے۔ وہ اکثر پڑوس سے چاچ مانگ کر سمیع کا پیٹ بھرتی اور خود سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر گزارا کرتی۔ جب سمیع تھوڑا بڑا ہوا اور گھٹنوں کے بل چلنے لگا تو بابی اسے اپنے بچوں کے پاس بھی نہ آنے دیتی اور کہتی تھی کہ اس گندی نسل کے بچے کو دور رکھو حورین کا لہجہ کٹ کر رہ جاتا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی اور اللہ سے اپنے لیے موت مانگتی۔ ایک دن جب سمیع کو تیز بخار ہوا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں حورین کی گود میں پڑا تھا تو اس نے اپنے بھائی سے دوائی کے لیے 200 روپے مانگے، مگر بھائی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس دوسروں کے بچوں پر اڑانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اسی لمحے حورین نوری خالہ کے پاس بھاگی تھی اور نوری خالہ نے اس کی حالت دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ نوری خالہ حورین کی ماں کی پرانی سہیلی تھی۔ انہوں نے حورین کو نہ صرف پیسے دیے بلکہ اس کے نصیب بدلنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ حورین اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعائیں عرش تک پہنچ چکی ہے اور اللہ اس کے لیے اذہان شاہ جیسے شخص کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے وائرل ہے مگر بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ حالات تو دیکھیں اس کی 2 دن میں کیسے کمزور ہو گیا۔ اذہان پریشان سے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں دوا اور پسینے کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ننھا ابان اذہان کے بازو میں ڈھیلا سا پڑا تھا، مگر اس کا جسم انگارے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر رکھ کر ٹھنڈے پانی کا کپڑا چند لمحوں میں ہی گرم ہو جاتا اور عالیہ بیگم گھبرا کر دوبارہ پیالے میں ڈبو دیتی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے اذیت بن کر چل رہی تھی۔ 2 دن سے نہ کسی نے ڈھنگ سے کھانا کھایا تھا، نہ نیند آنکھوں کو چھو سکی تھی۔ ابان کی ہلکی ہلکی سسکی اذہان کے دل میں کیل کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ بار بار بیٹے کا چہرہ دیکھتا، کبھی اسے اپنے سینے سے لگاتا، کبھی بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا جیسے کوئی معجزہ ان کی آنکھوں میں تلاش کر رہا ہو۔ عالیہ بیگم کی آواز تکن سے بوجھل تھی، مگر لہجے میں اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، اکیلے انسان کے لیے یہ سب سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ ساری رات جاگتی رہی ہو، کبھی بخار چیک کیا، کبھی دوا دی۔ صبح سے تم 3 بار ڈاکٹر کے پاس جا چکے ہو، مگر یہ حرارت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں کہاں کہاں دوڑوں، گھر کے کام بھی ہے،
تمہاری فائلیں بھی ادھر ادھر پڑی ہے، اوپر سے یہ بچہ، میری عمر اور بیماریوں کا بھی تو خیال کرو۔ اذہان نے بے چین ہو کر بھالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں لالی اور چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ تو میں کیا کروں امی؟ اسے چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں؟ میٹنگز کینسل کر چکا ہوں، کلائنٹس ناراض ہو رہے ہیں، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بس اس کی سانسیں سنائی دیتی ہے۔ ابان نے ہلکا سا کراہ کر آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی، جیسے تکن نے اسے نڈال کر دیا ہو۔ عالیہ بیگم نے آہ بھری، بیٹا، ماں کی گود کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں مگر دادی کی آغوش ماں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ خلا روز بڑھتا جا رہا ہے، مگر تمہاری ایک ہی ضد ہے کہ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ بائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون اپنا بنا بنایا گھر اجاڑے گا؟ انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم اس بچے کو دیکھ دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ بچہ ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے، کیسے ماں کے لیے روتا ہے، بلکتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو اتنا ہی احساس ہوتا تو اس کی خبر گیری کرنے آ جاتے، الٹا وہ ہم پر ہی برہم ہے۔ ان کو جو سوچنا ہے سوچنے دو، یہ ہمارے گھر کا چراغ ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ تمہارا وارث ہے، تم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اب میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ اب کی بار عالیہ بیگم نے سخت لہجے میں اذہان کو وارننگ دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کھڑکی کے باہر ہواؤں کا راج تھا، مگر اذہان کے کمرے کے اندر کا درجہ حرارت اس کی اپنی تپش سے بڑھا ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ میز پر پڑی عروہ کی تصویر اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ آج پھر امو جان نے وہی ذکر چھیڑا تھا، اذہان بیٹا کب تک اس طرح اکیلے لڑو گے؟ ابان کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ امو جان نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، لیکن اذہان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ امو جان بس کر دے، خدارا بس کر دے۔ عروہ کو مرے بھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ کیا اس کی محبت کا قرض اتنی جلدی اتر گیا کہ میں کسی اور کو اس کے بستر پر، اس کے کمرے میں لے آؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا دنیا یہ نہیں کہے گی کہ اذہان کتنا بے وفا نکلا، جس نے بیوی کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے ہی شہنائیاں بجوا لی؟ اس کا لہجہ تلخ اور برہم تھا، جیسے وہ مجان کو نہیں بلکہ اپنی ہی ضمیر کو تسلیہ دے رہا ہو۔ وہ غصے سے پنکارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کا یہ تکبر کہ میں اپنا بچہ خود پال سکتا ہوں، دراصل اس کی اس جدائی کی زخم کو چھپانے کی ایک ڈھال تھی جو عروہ کے جانے سے اسے ملا تھا۔ مگر جلدی ہی اذہان کو سمجھ آ گیا، بچہ سنبھلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ قدرت نے اس کے دھاؤ کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابان جو اب 6 ماہ کا ہونے کو تھا، اچانک شدید بخار کی زد میں آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اذہان نے ابان کو گود میں لیا ہوا تھا، بچہ تڑپ رہا تھا، اس کا چھوٹا سا وجود آگ کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اذہان نے کبھی پٹیاں رکھی، کبھی اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، کبھی گود میں لے کر کمرے کی چکر کاٹے، مگر ابان کی سسکیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی زبان میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بس اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف اذہان کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ امو جان، ڈاکٹر کو فون کرے، یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا۔ اذہان کی آواز میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ شخص جو بڑی بڑی بزنس ڈیلز ایک اشارے پر طے کرتے تھا، آج ایک ننھی سی جان کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ ڈاکٹر آیا، انجیکشن لگا، دوائیاں دی گئی، مگر ابان کا رونا تب تک نہیں تھما جب تک وہ تھک کر نڈال نہیں ہو گیا۔ اس رات اذہان کو احساس ہوا کہ مرد کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتا۔ وہ ممتا کا وہ لمس، وہ محسوس خوشبو جو ایک بچے کو سکون دیتی ہے، وہ اذہان کے پاس نہیں تھی۔ اگلی صبح جب ابان کا بخار کچھ کم ہوا، اذہان بالکنی میں کڑا خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا یہ کہنا کہ میں خود سنبھالوں گا محض ایک جذباتی بات ہے، مگر اب ایک نیا طوفان اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ چلو میں شادی کر بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ جو عورت آئے گی وہ بان کو اپنائے گی؟ اس نے سوچا اور ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ماں تو سگی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی تو اس کی ایک تکلیف پر تڑپ اٹھتی۔ اب جو آئے گی وہ سوتیلی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں سوتیلی مائی معصوموں پر ظلم کرتی ہے،
ابان تو ابھی بول بھی نہیں سکتا. اگر وہ اسے بھوکا رکھے، اگر وہ اسے پیار نہ کرے، اگر وہ اسے مارے تو میرا بچہ کیسے بتائے گا؟ وہ تو اپنی تکلیف بیان کرنے سے بھی قاصر ہے. اس کے ذہن میں ڈراؤنے مناظر رقص کرنے لگے. اسے لگا جیسے کوئی اجنبی عورت اس کے بیٹے کو غصے سے دیکھ رہی ہو. اس کا دل وسوسوں کا گڑھ بن گیا. اسے خوف آنے لگا کہ کہیں وہ اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کے چکر میں اسے کسی بڑی مشکل میں نہ ڈال دے. سوتیلی ماں کا رویہ نہ جانے کیسا ہوگا. وہ تو ابان کو ایک بوجھ سمجھے گی. وہ اس کے اور میرے درمیان ایک دیوار بن جائے گی. یہ خیالات اسے سونے نہیں دے رہے تھے. وہ ایک ایسی گتی میں الجھ گیا تھا جس کا کوئی سرا اسے نظر نہیں آ رہا تھا. اسی اضطراب کے عالم میں امو جان کمرے میں داخل ہوئے. انہوں نے اذان کی سرخ آنکھیں دیکھی تو سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا جذبات اور غم سے بوجھل ہے. اذان، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو. انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تمہیں ڈر ہے کہ سوتیلی ماں ابان کا خیال نہیں رکھے گی؟ اذان نے بے بسی سے سر جھکا لیا. امو جان، وہ معصوم ہے، کچھ بتا بھی نہیں سکتا. میں کیسے کسی اجنبی پر بھروسہ کر لوں؟ اور وہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور ابان کے لیے سوتیلی ماں کا تصور ہی مجھے خوفزدہ کر دیتا ہے. امو جان نے اسے صوفے پر بٹھایا. بیٹا، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر کیا تم اسے تڑپتا دیکھ سکتے ہو؟ کل رات تم نے دیکھ لیا نا کہ باپ کی محبت کافی نہیں ہوتی. ہمیں ایسی لڑکی ڈھونڈنی ہوگی جس کا اپنا بھی ایک دکھ ہو، جو ممتا کی قدر جانتی ہو. اذان خاموش رہا. اس کے دل میں ہزاروں سوالات تھے، ہزاروں ڈر تھے. مگر اذان کے معصوم چہرے کو دیکھ کر جو اب سکون سے سو رہا تھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا. ٹھیک ہے امو جان، آپ جو بہتر سمجھے کرے، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ابان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اس عورت کی وجہ سے آیا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. امو جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی، مگر اذان کا دل اب بھی ایک انجانے بوجھ تلے دبا ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک طرف عروہ کی یادیں تھی اور دوسری طرف ایک انجان عورت جسے اسے اپنے گھر اور اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنا تھا. امو جان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب انہوں نے اذان سے کہا تھا، میرے بچے، اگر میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سخت ہوتی تو میں تجھے دوسری شادی کے لیے کبھی مجبور نہ کرتی. ابان کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اذان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. امی، عروہ کی موت کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. اس کے والدین تو پہلے ہی مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اسے مارا ہے تاکہ پیچھا چھڑا سکوں. اگر میں نے اب شادی کی تو ان کا شک یقین میں بدل جائے گا. اگر انہیں اپنی بیٹی سے اتنی ہی محبت تھی تو کیا اپنے نواسے سے نفرت ہے؟ ایک بار بھی اس معصوم کو دیکھنے نہیں آئے. اذان نے تلخی سے کہا، نوری ہے نا ابان کے لیے، اور آپ بھی ہے. میں آفس جا رہا ہوں، بزنس میٹنگ ہے، اور واپسی پہ میں خود اپنے بچے کو سنبھالوں گا. اذان کے جانے کے بعد ان کی پرانی ملازمہ نوری جو کچن میں کڑی سب سن رہی تھی، لپک کر بیگم صاحبہ کے پاس آئی. بیگم صاحبہ، ابان بابا کو ماں کی آغوش چاہیے. میری نظر میں ایک لڑکی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، پر قسمت کی ماری ہے. نوری نے حورین کی کہانی سناتے ہوئے بتایا. 7 ماہ کی حاملہ تھی جب شوہر چل بسا. بائی بابی نے جینا حرام کر رکھا ہے. بچے کے دودھ تک کے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس. سسرال والوں نے بیوہ ہوتے ہی نکال دیا تھا. اگر آپ اسے بہو بنا لے تو وہ ابان کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار دے گی. امو جان کا دل پسیج گیا. اگر ایسی بات ہے نوری تو مجھے آج شام ہی اس سے ملواؤ، لیکن اذان کو کچھ پتہ نہ چلے. شام کو جب وہ حورین کے کچی آبادی والے گھر میں پہنچی تو منظر دل خراش تھا. حورین شدید گرمی میں کچن میں روٹیاں پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا سمیع زمین پر بیٹھا مٹی سے کھیل رہا تھا. حورین کی بڑی بھابھی زرینہ نے جب باہر کھڑی مہنگی گاڑی اور ریشمی لباس میں ملبوس نفیس خاتون کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. نوری نے بات شروع کی، زرینہ، یہ میری مالکن ہے، تمہاری نند حورین کا رشتہ لینے آئی ہے. زرینہ نے فوراً حورین کو باورچی خانے سے کھینچا. چل جلدی ہاتھ منہ دھو لے، تیری قسمت جا گئی ہے. جب حورین سامنے آئی تو امو جان دنگ رہ گئے. 19-20 سال کی وہ لڑکی اجلی چاندنی کی طرح حسین تھی، مگر اس کے زرد چہرے اور کمزور بدن پر غربت کی گہری چھاپ تھی. امو جان نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما. ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے. بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟
جی حورین، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ امو جان نے صاف الفاظ میں کہا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میرے بیٹے اذان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا 2 ماہ کا بچہ مسلسل بیمار رہتا ہے۔ ہمیں ایک ایسی ماں چاہیے جو ابان کو اپنا خون دے سکے، بدلے میں ہم حورین کے بیٹے سمیع کو بھی اپنا وارث مانیں گے اور اسے وہ تمام سکھ دیں گے جس کی وہ حقدار ہے۔ زرینہ بیگم حیران تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ حورین کو تو اپنانا چاہتے تھے مگر اس کے یتیم بچے کو بوجھ سمجھتے تھے۔ آج پہلی بار حورین کی ممتا کی جیت ہو رہی تھی۔ اذہان اب تک خاموش تھا، اس کی نظریں کبھی حورین پر جاتی، کبھی سمیع پر جو ماں کی گود میں مچل رہا تھا۔ اچانک ابان نے بھی کروٹ لی اور ہلکی سی آواز نکالی۔ حورین نے بے اختیار سر اٹھایا، اس کی نگاہ پہلی بار اذہان سے ملی، پھر فوراً بچے پر ٹھہر گئی۔ عالیہ بیگم نے ابان کو اپنی گود میں لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ بچہ کمزور سا تھا، گالوں کی گولائی ابھی پوری طرح نہیں آئی تھی۔ حورین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی ابھری، اس نے اجازت طلب نظروں سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ حورین نے احتیاط سے ابان کو تھاما، اس کے ہاتھوں کی گرفت میں عجب سی نرمی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ بچے کی پیٹھ سے ہلائی تو ابان جو چند لمحے پہلے بے چین تھا خاموش ہو کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ اذہان نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا، جیسے کسی نے نازک سے خلا پر مرہم رکھ دیا ہو۔ شمائلہ بی بی نے بات آگے بڑھائی، حورین بیٹی، تمہیں سب معلوم ہے، اگر تم راضی ہو تو یہ رشتہ دونوں بچوں کے لیے آسانی بن سکتا ہے۔ حورین نے دھیرے سے کہا، میں نے زندگی میں جو دیکھا ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ جلدی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا بیٹا میری پہلی ذمہ داری ہے، جہاں بھی جاؤ وہ میرے ساتھ ہوگا اور عزت سے ہوگا۔ اس کے لہجے میں جھجک ضرور تھی مگر کمزوری نہیں۔ اذہان نے پہلی بار براہ راست سوال کیا، اگر تمہیں کبھی لگے کہ یہ سب تمہارے لیے بوجھ ہے تو؟ حورین نے اس کی طرف دیکھا، بوجھ وہ ہوتا ہے جسے انسان دل سے قبول نہ کرے۔ میں نے اپنے بچے کو تنہا سنبھالا ہے، کسی کے بچے کو بوجھ کیوں سمجھوں گی؟ مگر رشتہ عزت اور سچائی پر ہو تو ہی چلتا ہے۔ عالیہ بیگم نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا بدل رہی ہے، رسمی پن کی جگہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ انہوں نے حورین کی بھابھی سے گھر کے حالات، اس کی روزمرہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ حورین صبح سے شام تک سلائی کرتی ہے، کبھی بچوں کو قرآن پڑھا دیتی ہے، اسی سے گزارا چلتا ہے۔ سمیع بار بار ماں کا دوپٹہ پکڑ کر کھیلنے لگتا اور وہ پیار سے اسے چپ کرا دیتی۔ چند لمحوں کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ باہر گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اذان نے محسوس کیا کہ اس چھوٹے سے گھر میں تنگی ضرور ہے مگر صفائی اور وقار بھی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ماضی کے سائے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں صاف کہہ دوں کہ میں اب بھی اپنی پہلی بیوی کو بھولا نہیں۔ اگر تمہیں اس سے مسئلہ ہو تو ابھی بتا دو۔ حورین نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جو لوگ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں انہیں مٹایا نہیں جا سکتا، مگر زندگی رکی بھی نہیں رہتی۔ میں ماضی سے مقابلہ کرنے نہیں آؤں گی، بس حال کو سنبھالنے کی کوشش کروں گی۔ یہ جملہ سن کر عالیہ بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ حورین کی بابی نے جلدی سے چائے رکھنے کا کہا مگر عالیہ بیگم نے نرمی سے منع کر دیا، ہم رسمی مہمان نہیں، فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ انہوں نے حورین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی ہم جلدی جواب نہیں چاہتے، تم بھی سوچ لو، ہم بھی دعا کر کے قدم اٹھائیں گے۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی رہی۔ اذان کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا مگر اس کے ذہن میں وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب آبان حورین کے سینے سے لگ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ عالیہ بیگم نے دھیرے سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے مختصر جواب دیا، کم از کم اس کی آنکھوں میں بناوٹ نہیں تھی۔ عالیہ بیگم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ انہیں لگا شاید یہ ملاقات کسی نئی شروعات کا دروازہ بن سکتی ہے، مگر اصل فیصلہ ابھی باقی تھا اور دونوں گھروں کی تقدیر ایک بار پھر دعا اور حوصلے کے درمیان معلق تھی۔ اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، خوابوں میں جینے والی، لیکن شادی سے پہلے اچانک وہ بیمار ہونے لگی۔ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے دل کی ایک پرانی کمزوری ہے، بچپن کی بیماری جو جوانی میں ابھر کر سامنے آئی تھی، لیکن گھر والے اس کا علاج کروا رہے تھے۔ پھر وہ تو اذہان کی محبت تھی، وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتا؟ کافی حد تک بیماری کا علاج ہو گیا تھا، پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن اچانک ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے خون کے ٹیسٹ کا مشورہ دیا تھا لیکن رپورٹس بہت خراب آئی
عروہ کے دل کی حالت نازک تھی اور ایسے میں وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی۔ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں اذان، بھلے مجھے کچھ بھی ہو۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اذان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ حمل جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، بچہ ضائع کروانا بھی اس کے لیے جان جانے کا بہانہ بن سکتا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اذان اس دوران شدید ڈپریشن کا شکار رہا۔ اسے عروہ کو کونے سے ڈر لگتا تھا۔ آپریشن کے ذریعے ہی بچہ ڈیلیور ہوا، لیکن پھر 2 دن بعد ہی عروہ کے دل کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ یوں زندگی کی بازی ہار گئی۔ اذان کے لیے قیامت کی گھڑی تھی، لیکن عروہ کے گھر والے اس پر الزام لگا رہے تھے۔ جب معلوم تھا کہ وہ اتنی سنگین بیماری میں مبتلا ہے تو کیا ضرورت تھی کہ اس سے بچہ پیدا کروایا جائے۔ عروہ کے ماں باپ اور بہن بھائی نے اسے نفرت کا اظہار کیا، بچے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور چھوڑ کر چلے گئے، پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے۔ ان کا کہنا تھا اس بچے کی وجہ سے ان کی بیٹی مر گئی، حالانکہ اس بچے کو وہ عروہ کی نشانی کے طور پر پیار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نفرت کی انتہا کر دی۔ اذان اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا، جیسے وہی عروہ کا قاتل ہے۔ اب امو جان اسے دوسرے نکاح کے لیے مجبور کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا، اپنے لیے نہ صحیح اذان کے لیے۔ امو جان کے لیے سچ میں ہی اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ چلو بھائی، اتوار کو تمہاری شادی ہے، نکاح ہے، اپنی تیاری خود کر لینا، تمہیں پہلے سے تجربہ ہے کیونکہ یہ تمہاری پہلی شادی نہیں ہے۔ زرینہ بھابھی مذاق اڑاتی ہوئی بولی، حورین دیکھو تمہارے گھر والے تمہیں اتنی جلدی نکاح کی تیاری پر لگا رہے ہیں۔ حورین نے سر جھکایا اور بچے کو سہلاتے ہوئے کہا، بس سب ٹھیک ہو جائے، میں خود دیکھ لوں گی۔ حورین کی شادی کی تیاریاں اور گزشتہ مشکلات یاد آ گئی۔ اس کے شوہر اصغر کے ساتھ زندگی آسان نہیں تھی۔ گھر والے اکثر جھگڑالو اور سخت مزاج نکلے۔ وہ کم عمر، معصوم اور واحد بہن تھی، لیکن اس کی کبھی قدر نہیں ہوئی۔ 7 مہینے بعد اچانک اصغر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور حورین حاملہ بچی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ ساس اور رشتہ دار اس پر الزام لگاتے، کیوں اتنی جلدی یہ سب کیا؟ لیکن حورین نے دل میں سوچا، یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے پالوں گی، چاہے کوئی کچھ کہے۔ وہ دن بھی یاد آیا جب اسپتال میں بچے کو جنم دیا۔ ہر دن تکن بھرا تھا، لیکن ہر بار بچہ دیکھ کر نیا حوصلہ ملتا۔ کبھی پھوٹ پھوٹ کر روتی کہ اس کا بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد سمیع کی طبیعت خراب ہوئی۔ حورین مجبور ہو کر شمائلہ خالہ کے پاس گئے۔ شمائلہ خالہ نے فوراً 500 روپے دیے، یہ لے بیٹی دوا کے لیے اور خود بھی کچھ کھا لو۔ حورین کے آنسو بہنے لگے۔ شکریہ خالہ کہہ کر سمیع کی دوائیاں لینے گئی۔ اب گھر میں دن مشکل مگر امید بھرا تھا۔ حورین دن بھر کام کرتی، بچے کے پاس رہتی، اسے دودھ پلاتی، لیکن بھابھیوں کی نگرانی ہمیشہ موجود تھی۔ ہر دن کمزور ہوتی، کبھی کبھی سمیع بیمار ہوتا تو نہ بھائی مدد دیتے اور نہ بھابھی۔ وہ خاموش رہ کر اپنے آپ کو سنبھالتی اور دل میں دعا کرتی، اللہ یہ بچہ سلامت رہے اور مجھے اسے پالنے کی طاقت دے۔ یہی لمحہ حورین کی زندگی کا مہور بن گئے۔ ہر تکن اور تکلیف کے باوجود سمیع اور اس کی محبت ہی اس کی زندگی کی روشنی تھی۔ اذان بالکل خاموش اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس گھر میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ حورین کے ساتھ امو جان کی خوشی کی حد نہ تھی اور بھابھیاں بھی ان امیر گھرانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے باتوں پر چرچا کرتی جا رہی تھی۔ حورین کو پیچ کلر کا جوڑا پہنایا گیا تھا جو مجان لائے تھی، مگر اس پر انتہائی نفاست سے کڑھائی کی گئی تھی۔ بھابھیاں جوڑا دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ بہت مہنگا تھا۔ حورین وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اسی دوران چھوٹی بھابھی ہنس کر بولی، ارے اتنا بڑا رئیس آدمی آئے ہے بھیانے کے لیے اور جوڑا تو کہیں بھاری لاتے۔ دوسری بھابھی نے کہا، تو کون سا اسے چاؤ سے بہا کر لے جا رہا ہے، بچے کی خاطر دوسری شادی کر رہا ہے، یہ چونچلے تو نہیں اٹھائے گا۔ بھابھیاں حورین کو قسمت پر رش کر رہی تھی اور اسے نیچا بھی دکھا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی درمیانہ عمر کا بندہ ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے اذان کو دیکھا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنا حسین، گورا اور شاندار نوجوان اور اتنا مغرور کہ ایک بار بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی حورین کا بچہ جو صرف 10 مہینے کا تھا اپنی ماں کی گود میں سہم کر بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے سرگوشی کر رہا تھا۔ غالباً وہ جانے کے لیے بے چین تھا۔
امو جان یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہاں جو کام کے لیے آئے ہے جلدی کروائے ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اذہان کے ہلکے سے لہجے میں دھمکی سن کر امو جان گھبرا گئی اور فوراً حورین کے بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ نے کہا تھا؟ بس کیجئے۔ حورین کے بھائی نے حق مہر میں 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تو اذہان کو فوراً ان کی لالچی طبیعت کا اندازہ ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ارے کھانا تو کھا کر جائے، آپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور ساتھ ہی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر کہنے لگا، معاف کیجئے گا، مجھے جانا ہے، ایک اہم میٹنگ ہے۔ جب اذہان باہر نکل گیا تو امو جان اس کے رویے پر پریشان ہو گئی۔ نوری جو ان کی پرانی وفادار ملازمہ تھی، ان کی مدد سے حورین کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور محلے کی تمام عورتیں جھانک جھانک کر شاندار گاڑی والے مرد کو دیکھ رہی تھی جو اب حورین کا مقدر بن گیا تھا۔ حورین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، سمیع اس کی گود میں اور ابان نوری کی گود میں محفوظ تھے۔ اذہان اس ماحول میں بہت بیزار محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف اپنے بیٹے اور امو جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اگر حورین نے ذرا بھی اس کے بیٹے کی پرورش میں کوتاہی کی تو وقت ضائع کیے بغیر سخت قدم اٹھائے گا۔ گاڑی واپس بنگلے کی راہ پر بڑھ رہی تھی اور حورین خاموشی سے سمیع کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب ابان کے لیے کیا بہتر ہوگا، کیسے اسے اپنے پیار کی چاؤ میں رکھ کے، اور کس طرح اذہان کی سخت رویے کے باوجود اسے اپنے بچوں کے لیے ماں کی حیثیت سے کامیاب ہونا ہے۔ عالیہ بیگم جنہیں سب امو جان کہتے تھے، امو جان کے کہے ہوئے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ یہ بچہ تمہارے پیار کا محتاج ہے، اسے اپنی ممتا دو، بس دل سے دو۔ اذہان گاڑی میں بیٹھا خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا کہ اس نے اپنی زندگی میں جو دکھ سہ رکھے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ عروہ کے حادثے اور موت کا صدمہ اب بھی اس کے دل میں تازہ تھا، اور اسی صدمے کی وجہ سے وہ حورین جیسے کم عمر، کمزور مگر مضبوط ارادوں والی لڑکی کے انتخاب پر شکوک و شبہات رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حورین کے پاس 2 بچے ہیں اور وہ ان کی ماں ہونے کے باوجود اس گھر میں آنے والی نئی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ حورین گاڑی میں بیٹھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ابان کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک نوری کے سینے پر سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی انگلیاں اس کے ہاتھ سے لپٹی ہوئی تھی اور حورین کے دل میں اس لمحے کے لیے ایک گہری محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا، یہ بچہ صرف میرا نہیں بلکہ اس گھر کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اسے اپنے دل میں جگہ دوں گی اور اپنی ممتا سے اسے مضبوط بناؤں گی۔ جب گاڑی بنگلے کے گیٹ پر پہنچی تو اذہان نے پہلے ہی سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دی کہ حورین اور بچے کے لیے ہر سہولت موجود ہو۔ اذہان کا غصہ اب سکون میں بدل گیا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ حورین واقعی اپنے فرائض کو سنجیدگی سے لے گی۔ وہ بچوں کے بارے میں سخت مگر حقیقت پسندانہ تھا۔ حورین نے گاڑی سے نکلتے ہوئے سمیع کو گود میں مضبوطی سے پکڑا اور اندر داخل ہوئی۔ بنگلے کی داخلی چھت پر روشنی مدھم تھی، لیکن کمرے کی صفائی اور ترتیب نے حورین کے دل کو راحت دی۔ وہاں کا ماحول پہلے سے مختلف تھا، نہ کوئی بھابھیوں کی دونس، نہ کوئی خوف، بلکہ ایک امن اور سکون کا ماحول تھا جس میں بچے آرام سے سو سکتے تھے۔ امو جان نے اندر آ کر حورین کو خوش آمدید کہا اور بچوں کی دیکھ بھال کے بارے میں چند ہدایات دی۔ اذہان بھی اندر آیا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ حورین نے نرمی سے سلام کیا اور سمیع کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ اذہان اسے دیکھ سکے۔ اذہان نے بچے کو اپنی جھوٹی مسکراہٹ سے دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اپنے بچے کی وجہ سے میرے بیٹے کو نظر انداز نہیں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابان کے بارے میں پہلے دن سے ہی حورین سے سختی سے بات کرنے والا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد حورین نے بچوں کو اپنے کمرے میں لے جا کر انہیں سلانے کی کوشش کی۔ ابان ابھی بھی تھوڑا اداس سا تھا، لیکن حورین کی نرم باتوں اور گود میں لے کر سہلانے سے وہ سکون محسوس کرنے لگا۔ سمیع بھی اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے حورین کو اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ حورین نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو کبھی تکلیف نہیں دے گی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اذان کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا حورین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حورین واقعی اس گھر کی ضروریات اور بچوں کی دیکھ بھال کو سمجھتی ہے۔ اس کے دل میں اب شبہات کی بجائے ایک قسم کا سکون پیدا ہوا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے رویے اور بچوں کی حفاظت میں کوئی کمی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے حورین کی ہر حرکت کی نگرانی ضروری تھی۔ اذان نے کمرے میں حورین کے ساتھ کچھ وقت گزارا، بچوں کی حالت دیکھی اور چند ہدایات دی۔
حورین نے ہر ہدایت کو دل سے لیا اور عمل کرنے کا عہد کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے اور اسے کامیابی کے ساتھ نبھانا ہے۔ حورین دن بھر بچوں کے ساتھ رہی، ان کی دیکھ بھال کی، انہیں فیڈ کروایا، نہلایا اور ان کی ہر چھوٹی ضرورت پوری کی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر دن کے ساتھ اس کا حوصلہ اور محبت بڑھ رہی ہے۔ اذہان بھی کبھی کبھار ان کی نگرانی کرتا، مگر حورین کی محنت اور لگن دیکھ کر وہ سکون محسوس کرتا۔ اذہان نے گہری نیند میں ڈوبے اپنے بیٹے ابان کے معصوم ماتھے پر پیار کیا اور تکن سے چور بستر پر دراز ہو گیا۔ حورین خاموشی سے اس وجاہت سے بھرپور شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رعب اور حسن ایسا تھا کہ اگر وہ غرور بھی کرتا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حورین نے گھر کے ماحول میں خود کو ڈال لیا تھا۔ وہ ابان کو ڈبے کے دودھ کے ساتھ اپنا دودھ بھی پلانے لگی تھی۔ ابان ابھی صرف 3 ماہ کا تھا جبکہ اس کا اپنا بیٹا سمیع 10 ماہ کا ہو چکا تھا، مگر ابان کے مقابلے میں وہ بہت کمزور اور لاغر معلوم ہوتا تھا۔ اس محل جیسے گھر میں آسائشوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ دوسرے ہی دن امو جان نے اسے پاس بلا کر شفقت سے کہا تھا، بیٹا جو کھانے کو دل چاہے کھاؤ، جو پہننے کو جی چاہے پہنو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا جتنا جلدی اس گھر میں رچ بسو اور ابان کو اپنے قریب رکھو، اور اذہان جتنا تمہارے قریب ہوگا اتنے ہی جلدی اذہان بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ تم ابان کو پیار اور شفقت دو گی تو اذہان کے دل میں جگہ بنا پاؤ گی۔ میں نے صرف ابان کے لیے تمہاری شادی اذہان سے نہیں کروائی، میں چاہتی ہوں کہ میرے پوتے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی خالی زندگی میں بھی رنگ بھر جائے، اور وہ بھی جلدی زندگی کی طرف آئے، کیونکہ وہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ بس میرے پوتے اور بیٹے کا خوب خیال رکھنا، اور اپنے بچے کو بھی کبھی نظر انداز مت کرنا، اس کو بھی بھرپور توجہ اور پیار دینا۔ جی خالہ جان، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، حورین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے خالہ جان کہنے پر وہ ہنسی۔ مجھے امو جان کہو، میں اذہان کی ماں ہوں تو تمہاری بھی۔ حورین ششدر رہ گئی۔ وہ یتیم اور مسکین لڑکی جس نے ہمیشہ اپنوں کی بے رخی جھیلی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اذہان کے دل میں ایک کھٹک تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ لڑکی اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئی ہے۔ کیا کوئی ماں اپنے سگے بچے کے ہوتے ہوئے دوسرے بچے کو بھی وہ اہمیت دے پائے گی؟ اسی شک کی بنا پر وہ حورین کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ ایک رات کمرے میں عجیب بے چینی تھی۔ ابان رو رہا تھا جبکہ سمیع اپنی ماں کا پلو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اذہان سمیع کی وجہ سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ اذہان کو سمیع پر غصہ آنے لگا جو مسلسل حورین سے چپکنے کی کوشش میں ابان کو دور دھکیل رہا تھا۔ اذہان کو یہ ڈر تھا کہیں سمیع ابان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اس نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ وہ اپنی ماں کی گود میں ابان کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ حورین اذہان کی تیکھی نظروں سے گھبرا کر ابان کو چپ کرانے لگی۔ اسے اذہان کے سامنے بچے کو پیٹ کھراتے ہوئے بھی شدید جھجک اور شرم محسوس ہوتی تھی۔ اذہان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ملازمہ نوری کو پکارا، نوری اس بچے کو لے جاؤ اور 2-4 دن اپنے کوارٹر میں رکھو۔ ابان چھوٹا ہے، اسے توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اذہان کے سخت لہجے نے حورین کو لرزا دیا۔ نوری آگے بڑھی اور سمیع کو گود میں اٹھا کر لے گئی۔ حورین ساکت رہ گئی۔ اس کی ممتا بری طرح تڑپ اٹھی۔ اس نے سمیع کو کبھی خود سے دور نہیں کیا تھا اور آج اذہان نے اسے جدا کر دیا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں کے گھر کے وہ دن یاد آئے جہاں اسے بھوکا رکھا جاتا اور سمیع کے رونے پر بھابیاں اسے چھین کر بچوں میں پھینکتی تھی تاکہ وہ کچن کے برتن دھو سکے۔ آج اسے پھر وہی بے بسی محسوس ہو رہی تھی اور خوف کے سائے اس کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ اسے لگنے لگا تھا کہیں اسے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اذہان اپنے بیٹے کی وجہ سے سمیع کو اس سے دور کر دے گا۔ کچھ دیر بعد جب ابان سو گیا تو اذہان نے دیکھا کہ حورین اب تک وہی کارپیٹ پر ساکت بیٹھی ہے۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور وہ ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اذہان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرا بچہ، وہ میرے بغیر 1 منٹ نہیں رہتا، میرا دل پٹ رہا ہے، پلیز اسے واپس منگوا دے، میں وعدہ کرتی ہوں دونوں کو بہت اچھے سے سنبھالوں گی۔ وہ گڑ گڑا کر اس کے سامنے التجا کرنے لگی۔ حورین کی تڑپ دے کر اذہان کا دل پسیج گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ماں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کا لہجہ نرم ہوا،
اچھا ٹھیک ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، رونا بند کرو۔ تھوڑی دیر میں وہ سمیع کو واپس لے آیا۔ دیکھو تو، میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا بچہ تم سے جدا نہیں کر رہا، لیکن نوری کو اسی کام کے لیے تو رکھا ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ تو جب بھی ایک ساتھ بچوں کو نہ سنبھال پاؤ تو کبھی ابان کو کبھی سمیع کو نوری کے حوالے کر دو۔ اگر بچے زیادہ تنگ کرے تو نوری کی مدد لے لیا کرو، خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، اپنے حلیے پر بھی توجہ دو۔ امو جان نے الماری کپڑوں سے بھر دی ہے، روز نہایا کرو اور صاف کپڑے پہنا کرو، تم صاف ستھری رہو گی تو بچے بھی بیمار نہیں ہوگی۔ حورین شرمندہ سی ہو گئی، اسے تو پرانے سوٹ پہننے کی عادت تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ رب اس کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دے گا۔ اس گھر میں آئے حورین کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ یہاں کا پرسکون ماحول اور امو جان کی شفقت نے حورین کی زندگی میں وہ رنگ بھر دیے تھے جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھے تھے۔ خوراک صحیح ملی تو جیسے اس کی مرجھائی ہوئی رنگت کھل اٹھی تھی، جسم کی کمزوری ختم ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک قدرتی چمک آ گئی تھی جو اس کی نئی خوشحالی کی گواہی دے رہی تھی۔ حورین اب ابان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اسے اس بات کا گہرا احساس تھا کہ جہاں سمیع کا باپ نہیں ہے وہی ابان کی ماں نہیں ہے۔ وہ ابان کو اپنی مکمل ممتا دینے کی کوشش کرتی۔ اس نے اپنی ایک روٹین بنا لی تھی، تھوڑا سا ڈبے کا دودھ پلانے کے بعد وہ اسے اپنا دودھ مدر فیڈ بھی ضرور کرواتی تاکہ اسے دودھ صحیح سے ہضم ہو جائے اور وہ پیٹ کی بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ 1 مہینے کے اندر ہی ابان کی صحت میں نمایاں تبدیلی آئی تھی اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ توانا نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن اذہان کمرے میں صوفے پر بیٹھا ابان کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اسے بڑی چاہت اور والہانہ پن سے پیار کر رہا تھا، اسے چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حورین پاس ہی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنے بیٹے سمیع پر پڑی۔ سمیع فر پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا، مگر اس وقت اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ اپنی معصوم اور حسرت بھری آنکھوں سے اذہان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیع کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت تھی جو حورین کے دل کو چیر گئی۔ وہ بچہ جو باپ کے پیار سے محروم پیدا ہوا تھا، اس انداز پر حیران تھا جس طریقے سے اذہان اپنے بیٹے کو پیار کر رہا تھا۔ سمیع جیسے اس پیار کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین کے دل میں ایک زوردار ہک اٹھی۔ اسے لگا جیسے سمیع کی خاموشی اس سے سوال کر رہی ہو کہ میرا باپ مجھے ایسے پیار کیوں نہیں دیتا۔ حورین نے تھڑپ کر سمیع کو کھلونوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس منظر کو نہ دیکھے، لیکن امو جان جو دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے سمیع کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور حسرت دیکھ لی تھی۔ جب حورین سمیع کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئی تو امو جان اذہان کے پاس آئی۔ اذہان، اگر اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نیکی کا موقع دے دیا ہے تو بے وقوف انسان کیوں اسے ضائع کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ اذہان چونک گیا اور مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ اپنے اتنے سمجھدار بیٹے سے؟ تم حورین کی طرف سے مطمئن ہو جس طرح وہ تمہارے بچے کا خیال رکھ رہی ہے؟ امو جان نے سوال کیا۔ اذہان کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اعتراف کرتے ہوئے بولا، ہاں امو جان، میں نے 1 مہینہ اسے بہت قریب سے آبزرو کیا ہے۔ پہلے تو میں شک کی بنا پر اس پر نظر رکھتا کہ دیکھو یہ میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ میں اسے ایک سادہ اور شاید بے وقوف لڑکی سمجھتا رہا، لیکن امو جان، اس لڑکی کے اندر ممتا کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ وہ ابان کے لیے پوری رات جاگتی ہے، اسے بالکل ویسے ہی سنبھالتی ہے جیسے کوئی سگی ماں سنبھالتی ہے۔ مجھے آپ کا فیصلہ اب بالکل درست لگ رہا ہے۔ اذہان کے لہجے میں پہلی بار حورین کے لیے ستائش اور اطمینان تھا۔ امو جان مسکرا دی اور نصیحت بھرے لہجے میں بولی، تو بیٹا اب میری ایک بات مان لو، جس طرح وہ تمہارے بیٹے کو ماں کا پیار دے رہی ہے، کیا تم اس یتیم بچے سمیع کو ایک باپ کا پیار نہیں دے سکتے؟ محبت جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ اس یتیم کی آنکھوں میں حسرت نہ آنے دو، اور اللہ نے تمہیں ایک یتیم کی کفالت کے لیے چنا ہے۔ جانتے ہیں یتیم کے بارے میں کتنی تنبیہ کی گئی ہے۔ اذہان خاموش ہو گیا، جیسے امو جان کی بات اس کے لیے اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ اس کا خیال اس طرف گیا ہی نہیں کہ سمیع ایک یتیم بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، جیسے وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا تھا۔ باپ گنا سایہ ہوتا ہے،
اسی رات جب اذان کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سمیع زور زور سے رو رہا ہے، جبکہ حورین ابان کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اذان کے بھاری اور بارو لہجے نے حورین کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ ہمیشہ اذان کے سامنے گھبرا جاتی تھی۔ جی وہ بس پتہ نہیں، شاید ایسے ہی رو رہا ہے، اس نے کانپتے لہجے میں جواب دیا۔ تبھی اذان نے سمیع کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے پکارا، ادھر آؤ میرے پاس۔ سمیع اس محبت بھری پکار پر چونک گیا اور رونا بھول کر اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کے بل چلتا ہوا اذان کے پاس پہنچا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اذان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حورین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور وہ بے اختیار اپنے لب کچلنے لگی۔ اذان سمیع کو بڑے پیار سے کوئی چیز دکھا رہا تھا اور چند ہی منٹوں میں سمیع بہل کر چپ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ابان بھی سو گیا۔ جب حورین ابان کو سلانے کے لیے بیٹھ پر آئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اذان نے سمیع کو تپک تپک کر اپنے ساتھ ہی بیڈ پر سلا دیا تھا۔ سمیع سکون سے اذان کے پہلو میں لیٹا تھا جبکہ ابان اپنے کاٹ میں سو رہا تھا۔ حورین کی زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کو کسی دوسرے نے اتنی توجہ اور پیار سے پکارا تھا، ورنہ ہمیشہ اسے دھتکار ہی ملی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی حورین کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اذان اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسے یاد آیا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، مرجھایا ہوا چہرہ اور کمزور وجود۔ تب وہ 20 سال کی لڑکی 16 سال کی لگتی تھی، لیکن اب وہ بدل رہی تھی۔ اذان کی سختی کہ صاف ستھری رہا کرو میں اسے ایک نیا روپ دے دیا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ اذان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ حورین اس کی ایک نظر سے ہی کام چاہتی تھی۔ میں سو جاؤں گی تھوڑی دیر میں، آپ سو جائے، کہیں ابان کو بھوک نہ لگ جائے، وہ اکثر رات کو اٹھ جاتا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا تپتا ہوا ریگستان اب دھیرے دھیرے ٹھنڈی چھاؤں میں بدل رہا ہے۔ کچھ دن بعد حورین کی بھابھی اس سے ملنے آئی۔ وہ اسے حوری کہہ کر پکار رہی تھی، جبکہ امو جان کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ حورین سیڑھیوں سے اتری تو اس کے تن پر برانڈڈ آسمانی سوٹ اور چہرے پر وہ اطمینان تھا جسے دیکھ کر بھابھیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی روٹی کے ایک نوالے کو ترستی تھی آج ایک محل کی ملکہ لگ رہی تھی۔ امو جان نے جب اذان کو حورین کے ماضی کے دکھوں کے بارے میں بتایا تو اذان کے دل میں اس کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ ایک شام اذان کمرے میں آیا تو حورین الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح گھبرا گئی۔ کیوں رک گئی؟ میں تمہیں کہا تھوڑی جاؤں گا۔ اذان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بھیٹ پر بٹھایا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا تم خود کو اس گھر کا عارضی حصہ سمجھتی ہو یا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ حورین کی آنکھیں بھر آئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو یہاں آ کر نئی زندگی پائی ہے۔ آپ نے مجھے عزت دی، امو جان نے ماں کا پیار دیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اتنا پیار عزت نہیں دیکھا۔ میں تو آپ کی مشکور ہوں۔ آپ سمیع کو پیر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے بچے کو کسی نے پیار نہیں دیا آج تک۔ آپ اور امو جان کی میں قرضدار ہو گئی ہوں۔ اذان اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے پیار سے اس کا گال تبکا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک کمرے میں رہ کر ہم اجنبیوں جیسے نہیں رہ سکتے۔ اذان نے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو پکڑ کر کانوں کے پیچھے کیا تو حورین شرم سے لرز گئی اور اذان کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ وہ لڑکی دن بدن اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن حورین کی نظر الماری میں رکھی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ عروہ تھی، ابان کی سگی ماں۔ اذان نے اسے اداس دیکھ کر کہا، یہ عروہ ہے، میں اسے بہت محبت کرتا تھا مگر وہ ادھورا چھوڑ کر گئی۔ کیا تمہیں اپنے پہلے شوہر کی یاد نہیں آتی؟ حورین کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا غلط لفظوں سے ذکر نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی جاہلوں میں کر دی تھی جہاں صرف مار پیٹ اور ذلت تھی۔ میں جب حاملہ تھی تو وہ گزر گیا اور جتنا اس کے ساتھ سے مجھے تکلیف ہوئی تھی اسے کہیں زیادہ اس کی موت نے مجھے دنیا کا اصل رنگ دکھایا تھا۔ اذان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہم دونوں ہی تکلیفوں سے گزرے ہیں، ہمارے بچے ادھورے ہیں۔ تمہارے بیٹے کو باپ اور میرے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے۔
کیا ہم مل کر ایک خوبصورت زندگی کا سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ حورین نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ تو دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگی تھی اور اذہان بھی خود کو زیادہ دیر تک اس سے دور نہیں کر پایا تھا، کیونکہ نکاح میں طاقت ہوتی ہے اور وہ پورے خلوص سے رشتہ نبھا رہی تھی۔ تو اذہان کیوں پیچھے ہٹتا؟ سمیع اور ابان ایک ساتھ بڑے ہو رہے تھے اور دونوں کا پیار دیکھ کر سب بہت خوش تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ رہنا اور اذہان اپنی رب کے شکر گزار تھے کہ ان کو دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کرنے کا موقع ملا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہترین ہم سفر ثابت ہوئے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔